تاریخ میں بار بار فتح کیا جانے والا شہر، کیا آپ جانتے ہیں یہ شہر کتنی بار تباہی کا نشانہ بن چکا ہے؟ اور اس شہر کو اب تک کس کس نے فتح کیا ہے؟ آخر یہ شہر اتنا متنازع کیوں ہے؟ کیوں تینوں مذاہب کے نزدیک یروشلم مقدس ترین شہر ہے؟ ان سب سوالات کا مختصراً جواب آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یروشلم یا بیت المقدس اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ ہے۔ یہ شہر مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا سلسلہ جوڑنے والے تینوں مذاہب یروشلم کو مقدس شہر کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں سے اس شہر کا نام مسلمان، یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں آباد ہے۔ یہ شہر عبرانی زبان میں یروشلم اور عربی میں القدس کے نام سے معروف ہے، جسے قدیم مصنفین عام طور پر بیت المقدس لکھتے ہیں۔ دراصل اس سے مراد ہیکل سلیمانی ہے۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر یا ایسا گھر ہے جس سے گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ پہلی صدی میں جب رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا تو اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ بیت المقدس پہاڑیوں پر آباد ہے اور انہی میں سے ایک پہاڑی کا نام کوہ صہیون ہے، جس پر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ واقع ہیں۔ کوہ صہیون کے نام پر ہی یہودیوں کی عالمی تحریک صہیونیت قائم کی گئی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق مسجد بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی بنیاد ڈالی اور اس طرح بیت المقدس آباد ہوا۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر اور تجدید کی گئی، اس لیے یہودی مسجد بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل مسیح میں بادشاہ بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1,00,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس اعظم نے بابل فتح کر کے یہودیوں کو واپس اسرائیل جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کر لیے۔ یہودیوں کا یقین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق ہوئی اور یہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی۔ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دی راک ہی ہولی آف دی ہولیز ہے۔ بیت المقدس پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں نازل ہوئی۔ رومی جنرل ٹائٹس نے سن 70 عیسوی میں یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے تھے۔ 137 قبل مسیح میں رومی شہنشاہ ہیڈرن نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلا وطن کر دیا تھا۔ 4 صدی عیسوی میں رومیوں نے مسیحیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجے یعنی چرچ تعمیر کیے۔ عیسائیوں کے نزدیک دا چرچ آف دی ہولی سپلکر یعنی کنیست القیامہ ہے، جو دنیا بھر میں عیسائیوں کے لیے باعث احترام ہے۔ روایات کے مطابق یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا۔ اسی کو کیلوری کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور بعض روایات کے مطابق یہیں ان کا مقبرہ ہے اور بعض روایات کے مطابق وہ یہیں سے آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، اس لیے یہ جگہ ان کے نزدیک انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جاتے ہوئے بیت المقدس پہنچے، سن 2 ہجری بمطابق 624 عیسوی تک بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ پھر حکم الہی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 17 ہجری یعنی 639 عیسوی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ عبد الملک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی اور صخرہ معراج پر قبۃ الصخرہ بنایا گیا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے موقع پر یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 2 اکتوبر 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑایا۔
1187 سے لے کر 1967 تک مسجد اقصی مسلمانوں کے قبضے میں رہی۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی اور یہیں ڈوم آف دی راک یعنی قبۃ الصخرہ اور مسجد اقصی واقع ہیں۔ مسجد اقصی اسلام کا تیسرا سب سے اہم مقام ہے۔ نبوت کے 17 ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت بھی اسی مسجد میں کرائی۔ یہی وجہ ہے کہ بیت المقدس یا مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ پھر پہلی جنگ عظیم کے موقع پر 1917 میں انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو جب یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا تو پہلی عرب اسرائیل جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل فلسطین کے 78% حصے پر قابض ہو گئے۔ پھر تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین اور بیت المقدس پر بھی اپنا قبضہ جما لیا تھا اور اس طرح مسلمانوں کا قبلہ اول ہنوز یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ یہودیوں کے مطابق 70 عیسوی کی تباہی سے ہیکل سلیمانی کا کچھ حصہ بچا ہوا ہے، جہاں 2000 سال سے یہودی زائرین آ کر رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اس دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے آج دنیا بھر کے یہودیوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب تو ہماری حکومت ہے، یہاں پر اس احاطے میں جو بھی بنایا گیا ہے اس کو ختم کریں گے اور ہیکل سلیمانی بنائیں گے۔ انہوں نے اس کے نقشے بھی بنا لیے تھے اور اب وہ مسجد اقصی تباہ کر کے ہیکل سلیمانی یعنی اپنا کعبہ بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے یروشلم مسلمانوں اور یہودیوں میں کشیدگی کی بڑی وجہ یہ تھی اور اس لیے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے یروشلم پر حملہ کیا اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس پر قبضہ جما لیا۔